السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسی ہوتی تھی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیاتی زندگی میں 9 رمضان دیکھے ہیں، یعنی کہ 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10واں رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک 9 رمضان گزارے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتے تو پھر آپ خشک کھجوروں سے، یعنی کہ سوکھے ہوئے کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، اور اگر خشک کھجور نہ ہوتے تو پھر آپ چند چلو پانی پی کر افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ کھجور سے اور پھل سے افطاری فرماتے تھے، اسی لیے کھجور سے افطاری کرنا مستحب ہے۔ تازہ کھجور نہ ہو تو کسی خشک کھجور سے افطاری کریں، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ہو تو کسی بھی پھل یا دودھ سے افطاری کرنا بہتر ہے، لیکن کھجور سے روزہ افطاری کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگ پر پکی ہوئی چیز کو افطاری میں نہیں کھاتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو اور معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج ڈوبا اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی، یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے کہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم آئے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سری کھا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ میں ہی تھے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور میں اذان دینے جا رہا ہوں، برائے مہربانی آپ کھانا پینا ختم کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری میں لگ گئے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ پیارے نبی نے پتہ نہیں کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور آ کر دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سحری کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے اور صبح ہو گئی۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اسے پہلے ہی نکال دیا کہ کہیں تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی کھاتے رہتے تب تک صبح نہیں ہوتی۔ اب آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے، اور آپ انہیں شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بہت زیادہ سادہ ہوا کرتا تھا۔ کدو تو آپ بہت زیادہ شوق سے کھاتے تھے، اور شہد اور زیتون کا تیل۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اسی لیے کبھی بھی کچی پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے بالکل ناپسند فرماتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز نہیں پسند ہوتی تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ آپ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ کبھی بھی برا نہیں کہتے تھے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس قسم کا بھی کھانا مل جاتا تھا تو آپ اس کھانے کو خوشی خوشی تناول فرما لیتے تھے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے حلال کی ہیں آپ ان سب چیزوں کو تناول فرما لیتے تھے۔ مگر یہ 10 چیزیں پیارے نبی کو بہت زیادہ پسند تھیں اور آپ انہیں بڑے شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ پیارے نبی بہت شوق سے انگور کھایا کرتے تھے۔ نمبر 3، انار۔ آپ انار کو بہت شوق سے کھاتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ انجیر آپ بہت شوق سے کھاتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، جو کہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوئیں گے وہ انجیر کی طرح ہوئیں گے، ان میں نہ کوئی چھلکا ہوگا نہ کوئی گٹلی ہوگی۔ نمبر 5، تربوز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ پیارے نبی کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا دودھ بھی تھی۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے، اور کبھی کبھی دودھ ویسی یا اس میں پانی ملا کر بھی پیتے تھے۔ نمبر 7، شہد۔ شہد پیارے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا اور آپ اس کا استعمال کرتے تھے، اور شہد کا ذکر قرآن میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت میں گوشت سبھی کھانوں کا سردار ہوگا۔ آپ کو بکرا، بکری اور دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ شوربے والے اور بھنے ہوئے گوشت کو پسند فرماتے تھے اور تناول فرماتے تھے۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ آپ جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے، اور بغیر چھانے جو کی روٹی
روٹی کو تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، آپ چاول کو کھانا بہت پسند فرماتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو ان 10 غذاؤں میں سے آپ اپنی من پسند غذا کمنٹ میں بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔